بسم اللہ الرحمن الرحیم عن معاذ رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، فرماتے ہیں میں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دراز گوش پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل، میرے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں جو فاصلہ تھا وہ صرف کجاوے کی لکڑی تھی، درمیان میں کجاوے کی لکڑی تھی، آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے زیادہ قریب تھا، سبحان اللہ، درمیان میں صرف لکڑی کا فاصلہ ہے۔ فقال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عبادہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ وما حق العباد علی اللہ، اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ قلت، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے اور اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے۔ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلے پوچھا سوال کر کے توجہ حاصل کی ہیں، سبحان اللہ، تاکہ سوال اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹ بھی فرما سکتے تھے، اے معاذ اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے، بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے، لیکن پہلے مخاطب کر کے توجہ دلائی تاکہ دل اچھی طرح متوجہ ہو جائے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ، بے شک بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے، ان یعبدوہ، یہ کہ اس کی عبادت کریں، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، سبحان اللہ۔ بندوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر نہ کریں، شرک نہ کریں اور اللہ کی عبادت کریں، یہ ہے اللہ کا حق جو بندوں پر ہے۔ وحق العباد علی اللہ، اور اللہ پر جو بندوں کا حق ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے، اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو اللہ پر بندے کا یہ حق ہے کہ اس بندے کو اللہ عذاب نہ دے، سبحان اللہ۔ مختصر سی بات ارشاد فرمائی، جو بندہ شرک نہیں کرتا، کفر نہیں کرتا، اللہ پر اس کا حق ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے، یہ اس نے اپنے فضل سے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ حق کا مطلب ہوتا ہے واجب، لازم، ہمارے اوپر اللہ کی عبادت واجب ہے، لازم ہے، اللہ پر ہمارا حق لازم نہیں ہے، یہ اس نے خود اپنے فضل سے کر رکھا ہے۔ قلت، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ افلا ابشر بہ الناس، یا رسول اللہ کیا یہ خوشخبری میں لوگوں کو جا کے سنا نہ دوں؟ سبحان اللہ، اتنی سی بات ہے کہ جو ایمان رکھتا ہوگا اللہ اس کو عذاب نہ دے، یہ بندے کا اللہ پر حق ہے، تو یہ جا کے میں لوگوں کو خوشخبری دے دوں تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، سبحان اللہ۔ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تبشرہم فیتکلوا، نہیں ان کو جا کے نہیں بتانا ورنہ وہ سست پڑ جائیں گے عبادت میں، اللہ اکبر۔ یہ ایمان کے فضل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ ایمان لے آئے بندہ تو اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ اگر تم نے جا کے یہ خوشخبری سنا دی تو پھر روزے، نمازیں، صدقہ، خیرات، قرآن کی تلاوت، لوگ سست پڑ جائیں گے ان چیزوں میں، تو لوگوں کو نہیں بتانا۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری عمر میں بتائی، چونکہ علم چھپانا بھی گناہ ہے، اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بتا دی، اور وہاں سے ہوتے ہوئے 1450 سال کے بعد لکھنؤ سوسائٹی میں بھی یہ حدیث پہنچ گئی ہے، سبحان اللہ اکبر۔ یہ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں، تابعین کی، تبع تابعین کی، علماء دین کی، کہ آج دین ہم تک پہنچ گیا ہے۔ ایسے ہی ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم بھی آگے دوسروں کو جا کے سنائیں۔ آپ مسجد میں کوئی بات سنتے ہیں تو آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ گھر جا کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ شیئر کریں، ان کو بتائیں۔ کوئی بھی اچھی بات دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ جا کے ان کو بتائیں۔ ملیر میں جب میں رہتا تھا وہاں بھی رمضان میں فجر کے ٹائم درس حدیث ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ میں گائے بگائے درس وغیرہ کا اہتمام کرتا تھا۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہاں پہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، نماز جمعہ کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ وہ مجھے ایک دن بتانے لگے، امام صاحب آپ جو باتیں بتاتے ہیں نا وہ دل پہ بڑی اترتی ہیں، ظاہر ہے دین کی باتیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے بھائی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں وہ دل میں ہی اترتی ہیں۔
میرا کمال تو تب ہوتا نا کہ میں کوئی اپنی بات بتا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، جو بھی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، وہ تو دل میں اترتی ہیں، بس دل سننے والا ہونا چاہیے۔ دل اگر بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے، وہی نہیں سنتا تو کہاں سے دل میں اترے گی نا؟ دل ہوشیار باش ہو اللہ کے دین سننے کے لیے تو پھر اترتی ہیں۔ تو وہ مجھے کہتے تھے امام صاحب کبھی کبھی جو آپ کی باتیں سن کے جاتا ہوں نا، وہ میں گھر اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تو کبھی کبھی ہمیں وہ باتیں کرتے کرتے رات 1-2 بج جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کے بتاؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بتانی، لوگ سست پڑ جائیں گے عبادت میں۔ یہ ہے ہم جیسے لوگوں کی باتیں کہ ہم سست پڑ جاتے ہیں، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ تھے کہ رب نے جنت کی بشارت دے بھی دی، ان کی عبادت میں کمی نہیں آئی بلکہ زیادہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ہمیں آج بتا دیا جائے تم جنتی ہو تو اگلے دن نماز پہ ہی نہیں آئیں گے کہ میں تو ہوں ہی جنتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے، انہیں بشارت ملتی ہے کہ تم جنتی ہو، وہ پہلے اگر 1 نفل 2 نفل پڑھتے تھے تو اب وہ 10 پڑھیں گے شکر میں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کی طرف سے غزوہ تبوک میں جب آپ نے مال پیش کیا تو اللہ کی طرف سے بشارت ملی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے فرمایا کہ عثمان سے کہہ دیں آج کے بعد جو عمل بھی کریں گے کوئی نقصان نہیں دے گا، عثمان جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عمل نہیں چھوڑا بلکہ زیادتی کی، عمل زیادہ شروع کر دیا ہے۔ ایمان لانا جنت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے فضل سے بندہ جنت میں جائے گا، ایمان ایسی نعمت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ عبادات ہی نہ کرے۔ اس کا معنی پھر علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ بندے کو جنت میں ضرور لے کر جائے گا، اس کی وجہ سے رب عذاب نہیں دے گا، یعنی ہمیشہ کا عذاب نہیں دے گا۔ تھوڑا ہو سکتا ہے کہ رب کریم گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھیج دیں، تھوڑی دیر کے لیے عذاب دے، پھر نکال کے واپس جنت میں بھیج دیں، چونکہ حدیث مبارکہ میں شراب پینے والے کے لیے، نماز نہ پڑھنے والے کے لیے، اسی طرح والدین کے نافرمان کے لیے جہنم بھیجنے کی وعیدات آئی ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی گناہ کی وجہ سے چلا جائے۔ تو ہمیں یہ حدیث سن کے سست نہیں پڑھنا بلکہ چست ہونا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم تیرے عذاب سے بچیں گے، جنت میں جائیں گے، تو عبادات میں اضافہ ہونا چاہیے نہ کہ کمی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال ان اللہ تعالیٰ یقول، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر دے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیری محتاجی بھی ختم کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیری محتاجی ختم کر دوں گا۔ کب؟ تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تو اپنے آپ کو میرے سپرد کر دے، ساری دنیا میں تیرے سپرد کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک دن کسی نے تانا کس دیا۔ بزرگ ہوتے نا ہمارے اولیاء اللہ، ہمیں نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، تو ہمارے کچھ طبیعت ایسی ہوتی ہے ہمیں پسند نہیں آتی، کسی کا روکنا ٹوکنا پسند نہیں آتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ یہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، جائیں نا جنگل میں بیٹھ کے عبادت کریں، میں دیکھوں آپ کو رزق کیسے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، چپ کر کے چلے گئے، پورا 1 سال جنگل میں پہاڑوں میں جا کے گزارا، صبح بھی کھانا ملتا تھا، شام بھی، دینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پورا سال وہاں گزارا، کھانا وقت پہ مل جاتا تھا، دینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ بنا دے گا، اور رزق اس کو وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اس کا وام و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے رزق ملنا ہے، رب وہاں سے دے گا۔ سبحان اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں۔ علماء کرام نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ بندہ دنیا کے کام کاج کرتا بھی رہے لیکن دل میں رب کی عبادت کی فکر رہے، دل میں آخرت کی فکر رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دل اور جان ہر لحاظ سے دنیا میں مصروف ہے، عبادت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ دل اللہ کی عبادت کے لیے فارغ رکھے، اس کے ذکر کے لیے فارغ رکھے ہیں۔ اولیاء اللہ کی تو یہ شان ہے، وہ کام کاج بھی کچھ نہیں کرتے، ان کا بھروسہ اللہ پہ اتنا پکا پختہ ہوتا ہے، رب کریم ان پہ خود ہی فضل فرماتا ہے۔ باقی ہم جیسی عوام کی بات تو کام کاج آپ نہ کریں لیکن دل رب سے جڑا رہے ہیں ہر وقت۔
دکان پہ بیٹھے ہیں، بازار میں بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، فیکٹری میں ہیں، کہیں بھی کام کاج میں مصروف ہیں، زور کی نماز نہیں پڑھی تو دل ادھر ہی لگا رہے، کان آواز سنتے رہیں کہ اذان کب ہوگی، مجھے نماز کے لیے جانا ہے۔ زور پڑھ کے آ کے اپنے کام میں پھر مصروف ہوئے، عصر کی اذان کے لیے کان لگے رہیں کہ کب، یہ بس اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا ہے ہم جیسے لوگوں کا۔ باقی اولیاء اللہ تو دنیا کے کام پہ لات بھی نہیں مارتے، انہیں تو پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، میری عبادت کی فکر نہ کی، تو خود ہی اپنی دنیا بنانے میں لگا رہا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تجھے کام کاج میں اتنا مصروف کر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو کام کاج میں مصروف کر دوں گا، تیری محتاجی بھی ختم نہیں کروں گا۔ دن ہے کہ رات ہے، تجارت ہو رہی ہے، کام ہو رہے ہیں، ایک جاب بھی ہو رہی ہے، دوسری بھی ہو رہی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے ہم دو بھی کرتے ہیں جی، کئی حضرات ایسے ہیں دو بھی کرتے ہیں، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، یہ کچھ گھر کا کچھ بن جائے۔ ایسے ایک بات عرض کر دوں، اسلام میں محنت مشقت کرنا، گھر والوں کے لیے کمانا منع نہیں ہے، بلکہ اس کو تو حدیث شریف میں جہاد کے برابر ثواب کہا گیا ہے۔ یہ اس صورت میں منع ہے کہ بندہ رب سے بے پرواہ ہو جائے، عبادت کی فکر ہی نہ ہو، نماز کی فکر ہی نہ ہو، اللہ کی یاد ہی نہ ہو، حلال حرام کا فرق ہی نہ کرے بندہ، اس وقت یہ چیزیں اس طرح منع ہے۔ ویسے منع نہیں ہے، ویسے آپ اپنے گھر والوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے کماتے ہیں، آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کا جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جب تک بندہ اس محنت مشقت میں رہتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی طرح وہ ہوتا ہے۔ مطلقاً منع نہیں ہے، بس یہ ہے کہ دل کے ارادوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ مومن اپنے تمام اعمال کو اس طرح دیکھنا شروع کر دے، کھائے اس لیے کہ مجھے طاقت ملے گی، میں رب کی عبادت کروں گا، یہ کھانا بھی عبادت، سوئے اس لیے تاکہ میرے جسم کو تھوڑا سا آرام مل جائے، میں اٹھ کے رب کی عبادت کروں گا، یہ سونا بھی عبادت۔ سبحان اللہ۔ کمائے اس لیے تاکہ میں حرام سے بچ جاؤں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ حرام سے بچو، یہ کمانا بھی عبادت۔ سبحان اللہ۔ اس طرح بندہ اگر غور و فکر کرے نا، ہر چیز کو ادھر جوڑتا رہے اللہ کے ساتھ، ہر چیز اس کی عبادت، بندہ مومن کے تو 24 گھنٹے عبادت میں گزر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نمازیں دن میں 5 ہی پڑھے گا، لیکن 24 گھنٹے عبادت کے گزر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جمعۃ المبارک کو عرض کیا تھا ایک واقعہ بنی اسرائیل کا، اس وقت کے اللہ کے نبی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی تھی، 2 میاں بیوی تھی، عبادت گزار تھے۔ رب نے فرمایا تھا کہ میرے نبی ان سے کہہ دیں کہ انہیں جوانی میں مال و دولت عطا کروں یا بڑھاپے میں، ایک وقت میں ان کو عطا کرنا ہے۔ تو شوہر جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ سے عرض کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں مجھے رزق میں اضافہ فرمائے، تاکہ بڑھاپے میں محنت مزدوری تو ہوتی نہیں ہے، تو میں رزق کے معاملے میں بے پرواہ ہو کر اللہ کی عبادت کر سکوں، تاکہ عبادت میں فرق نہ آئے۔ محنت مزدوری کے لیے جاؤں گا تو عبادت نہیں کر پاؤں گا، بڑھاپے میں ملے۔ جوانی میں بندہ مشقت بھی کر لیتا ہے، عبادت بھی کر لیتا ہے۔ بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا اللہ سے عرض کیجئے گا کہ اس جوانی میں یہ رزق عطا فرما دیں، جو چستی کے ساتھ عبادت جوانی میں ہونی ہے بڑھاپے میں نہیں ہونی، تاکہ میں جوانی میں اچھی طرح عبادت کر لوں۔ سبحان اللہ۔ وہ اللہ کے نبی جو تھے انہوں نے جا کے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں، شوہر کہہ رہا ہے کہ بڑھاپے میں دے تاکہ تیری عبادت کر سکوں، بیوی کہہ رہی ہے جوانی میں دے تاکہ تیری عبادت کر سکوں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی ان دونوں سے کہہ دیں کہ میں جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی دونوں حالتوں میں ان کو رزق عطا فرماؤں گا، چونکہ انہوں نے میری عبادت کی نیت کی ہے، اور آخرت میں بھی ان دونوں کو کامیاب کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ نیت اچھی ہو جائے، ہمارا جاگنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، کھانا، پینا، ہر چیز عبادت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی حسن عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔